جی سوال یہ پوچھا گیا کہ سفر کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزی کہنا کیسا ہے؟ ان دنوں میں لوگ شادی نہیں کرتے، سفر بھی نہیں کرتے، اور کاروباری لوگ بزنس مین میٹنگز نہیں کرتے، بڑا سودا نہیں کرتے، اور ان دنوں سے لوگ بدشگونی کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کرتے کہ شادی کی یا سفر کیا یا میٹنگز کی تو کام توڑ نہیں چڑھتا، یعنی کامیابی نہیں ہوتی، تو لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ تو کیا ان دنوں میں بدشگونی لینی چاہیے؟ اور یہ سفر کے پہلے 13 دن منحوس ہیں، ان دنوں میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ سفر کے پہلے 13 دنوں کو جن لوگوں نے 13 تیزی کہا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا سفر کے پہلے 13 دن جو اس کے دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح نہیں گزرتے؟ کیا 13 دن سفر کے جو راتیں ہیں وہ عام راتوں کی طرح نہیں گزرتی؟ کیا عام دنوں میں دن بڑا ہوتا ہے اور سفر میں چھوٹا ہو جاتا ہے؟ یعنی عام دنوں میں دن اگر 12 گھنٹے کا ہے تو سفر میں 6 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات ہے، کیا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے؟ تو یہ جن لوگوں نے سفر کے 13 دنوں کو 13 تیزی کہا ہے، یعنی تیزی سے گزر جانے والے، ان کی یہ بات ہی غلط ہے اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، کام نہیں شروع کرتے، میٹنگز نہیں کرتے، لین دین کا معاملہ نہیں کرتے، کہ بدشگونی لیتے ہیں، تو بدشگونی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بدشگونی سے منع کیا اور اسے کافروں کا عمل قرار دیا، اور جو اسلام میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ مسلمان بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی لینا یہ یہودیوں کا کام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب کوئی مصیبت، کوئی اچھی بات فرعون اور اس کے متبعین پر ہوتی تو وہ کہتے یہ ہماری طرف سے، تو کوئی مصیبت نازل ہوتی تو فرعونی یہ کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرف سے ہے۔ تو سب سے پہلے جو بدشگونی لی وہ کافروں نے لی، فرعون اور فرعون کے متبعین نے حضرت موسیٰ اور اصحاب موسیٰ کو بدشگون منحوس قرار دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے یہی پتہ چلا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، برے لوگوں کا طریقہ ہے، فرعون اور اس کے متبعین چیلوں کا یہ کام ہے کہ وہ چیزوں سے بدشگونی مراد دیتے ہیں اور اسی عمل کو مؤثر حقیقی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور علامہ محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ یہود بھی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہود نے اس کو بدشگونی کہا، اور آپ علیہ السلام کے آنے سے انہوں نے کہا کہ جی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بارشیں کم ہو گئی ہیں، تو یوں انہوں نے بدفعلی اور بدشگونی لی۔ تو یہ بدشگونی لینا یہ یہود کا، فرعون اور فرعونیوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ اب قرآن میں احادیث میں بدشگونی کو
تطیرہ، تطیر کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو پرندے سے فال لیتے تھے اور اس پرندے کو اڑاتے۔ اگر پرندہ دائیں جانب سے آتا اڑتے ہوئے تو وہ اس سے نیک شگون قرار دیتے، اگر وہ بائیں طرف سے آتا تو اس کو بد شگون قرار دیتے۔ تو اس طرح وہ اس کام کو، اس عمل کو سر انجام دیتے تھے۔ آپ سوچیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ایک پرندہ جو اڑتا ہے اور وہ اپنی عقل سے اڑتا ہے۔ کیا ایک انسان اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ ایک پرندے کی عقل پر انحصار کر بیٹھے؟ اور پھر وہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی کم عقلی ہے جس کو اسلام نے رد کیا ہے کہ ایک اشرف المخلوقات انسان پرندے کے ماتحت ہو کر نہ اپنی عقل استعمال کرے، نہ دلیل کو دیکھے، بلکہ ایک پرندے پر انحصار کرتے ہوئے اپنے عمل کو کرے یا نہ کرے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، بخاری شریف کتاب طب کی یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، کہ کوئی مرض بے نفسی متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے، بدشگونی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدشگونی کو شرک قرار دیا۔ ابو داود شریف، اور یہ حدیث ہے کتاب طب کی، حدیث نمبر ہے 3910۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ یہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے دل میں۔ بعض اوقات کسی کے متعلق یا کسی چیز کو دیکھ کر دلوں میں بدشگونی آ جاتی ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ تو اس کا رد، اس کو زائل کرنے کا طریقہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیا۔ وہ یہ کہ جب کسی کے متعلق، کسی عمل کے متعلق، کسی چیز کے متعلق، کسی دن کے متعلق بدشگونی آئے تو ایسی بدشگونی کو سخت ناپسند کیا جائے، دل میں سخت ناپسندیدگی آنی چاہیے، اور پھر اللہ پر توکل کر لیں۔ جب تم بدشگونی تمہارے دلوں میں آئے تو اس کو ناپسند کرو گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ بدشگونی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بدشگونی یہ سخت گناہ ہے اور شرک ہے۔ جب یہ آئے تو دل میں سخت ناپسندیدگی ہو اور اللہ پر توکل ہو۔ اور ابو داود شریف کتاب طب کی ایک اور حدیث حضرت عروہ بن عامر قریشی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بدفعلی کا ذکر کیا گیا، بدشگونی کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھی چیز نیک فعل ہے، کہ بندہ مومن مسلمان ہمیشہ نیک فعل لیتا ہے، بدفعلی نہیں لیتا۔ اور فعل مسلمان کو کسی مہم سے نہیں روکتی، کہ مسلمان کی جو مہم ہے، کہیں کام پہ جانا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا پھر کوئی میٹنگز کرنی ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو یہ بدفعلی، بدشگونی کبھی بھی نہیں روک سکتی۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو کہے
اللہم لا یأتی بالحسنات الا انتا ولا يدفع السیئات الا انتا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ یہ کہے اے اللہ تیرے سوا کوئی شخص اچھائیوں کو نہیں لا سکتا، تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے باز رہنا اور نیکیوں کو کرنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ہے، برائی سے بچنا یہ اللہ کی مدد سے ہے، اور کوئی بھی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی، اور کوئی بھی برائی وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتی. یعنی اللہ رب العزت پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اپنے کام کو شروع کریں. اور یہ جو بدشگونی لی جاتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض لوگ مکان بنا رہے ہیں جی کالی کٹوی لگا دیں نہیں تو نظر لگ جائے گی. پھر اسی طرح نئی گاڑی لی، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور پھر نظر سے بچنے کے لیے ایک تو بدشگونی کی کہ نظر لگ جائے گی، اور پھر نظر دور کرنے کے لیے کالا کپڑا یا جوتی لٹکائی جاتی ہے. تو ایک تو بدشگونی بری ہے، اور دوسرا نظر کو دور کرنے کا یہ طریقہ کہ کالا کپڑا لٹکا دینا، جوتی لٹکا دینا، کالی کٹوی لگا دینا، یہ بھی سخت برا ہے. نظر کو اگر دور کرنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر کو دور کرنے کے لیے جو تعلیمات، جو دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھیں اور ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں بدشگونی سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت اپنے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک.